السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کی ایپیسوڈ نمبر 39 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہیلو، کہاں ہو؟ سنا ہے شہر میں نہیں ہو؟ نہیں تھا، مگر اب اس کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں۔ تم بتاؤ، اینی اپڈیٹ؟ اس نے سپیڈ کم کرتے کال پر موجود یشار سے پوچھا تھا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے جس وقت تو اسلام آباد میں داخل ہوا تھا۔ ہاں ہے، آفس آ سکتے ہو؟ تیمور نے ایک نظر اسٹ واچ پر ڈالی جو 5:45 بجا رہی تھی۔ اوکے، کمنگ۔ وہ کار یشار کے آفس کی سمت موڑ گیا تھا۔ اس طرف رخ کیے اسے سال بیت چکے تھے، مگر کہتے ہیں نا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا، اور تقریباً 6 بجے کے قریب وہ اس کی آفس بلڈنگ کے سامنے موجود تھا۔ بلڈنگ خاصی اپ گریڈ ہو چکی تھی، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ یشار کے آفس پہنچا تو وہ وہیں اس کا منتظر بیٹھا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ اس کی آمد پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا انٹرکام سے کافی آرڈر کر گیا۔ اپڈیٹ کیا ہے؟ ملا وہ؟ تیمور چیئر کھسکا کر بیٹھتا اپنے لہجے میں موجود بے چینی نہ چھپا سکا تھا۔ یہ دیکھو، یشار نے اپنے موبائل پر کچھ آن کرتے اس کے سامنے کیا۔ اس نے ناسمجھی سے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں شاہ نواز بے سود کسی سیل میں پڑا تھا۔ تیمور کی موبائل پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا شدت سے دل چاہا وہ اس شخص کا ریشہ ریشہ الگ کر دے۔ اس شخص کی وجہ سے اس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا تھا، کیونکہ یہ شخص شروع سے اس کے بزنس اور ذاتیات میں دخل اندازی کرتا تھا۔ افغان بارڈر سے پکڑا گیا، آئیڈینٹیٹی چینج کر کے فرار ہو رہا تھا۔ بس سمجھو اللہ کی مدد آ گئی۔ اس وقت کہاں ہے؟ تیمور نے کوٹ کے پاکٹ سے اپنا موبائل نکالتے اس سے پوچھا۔ اس کے موبائل پر عمیر اور انسپکٹر کی کئی مسڈ کالز موجود تھیں۔ اب اسے اپنی غفلت پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنے اہم معاملے کو کیسے فراموش کر گیا تھا؟ وہ تو شکر تھا کہ یشار پیچھے سے سب ہینڈل کر رہا تھا۔ عمیر کی اطلاعات کے مطابق ابھی پشاور ہیڈ کوارٹر میں ہے، کل پنڈی منتقل کریں گے۔ یہ بچنا نہیں چاہیے۔ تیمور نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے اس کی سمت دیکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اب کوئی چانس ہے۔ اور پھر کشمالہ نے جس عورت سے ملوایا ہے، اور وہ ویڈیو تو سمجھو آخری کیل ہے۔ اس کا انداز بڑا پرعزم تھا۔ تیمور نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ آنکھوں کے سامنے بس ایک پل کے لیے وہ چہرہ لہرایا تھا۔ تھینکس میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مریم مجھے بھی عزیز ہے۔ یشار کا انداز نرم تھا اور تیمور نرمی سے مسکرا دیا۔ 2 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اپنے بچوں کو دیکھے۔ اس وقت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تیمور نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بچوں کا سوچ رہا ہوں، 2 دن ہو گئے دیکھے ہوئے۔ یشار نے سر ہلا دیا۔ وقت کس طرح پڑ لگا کر اڑ رہا ہے۔ آج 2 بچے ہیں میرے، اور تم خود ماشاءاللہ سے باپ بننے والے ہو۔ واقعی، مگر اب احساس ہو رہا ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے باپ بننا بھی۔ تیمور اس کے متفکر انداز پر گہری سانس بھر گیا۔ یہ سچ ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا گزرے پورے ہفتے کے بارے میں۔ شاید میری زندگی کا بدترین وقت تھا وہ۔ مشکل مرحلہ تھا یہ کشمالہ اور میرے لیے۔ یہ ہم دونوں کا امتحان تھا، مگر اللہ نے وہ وقت بھی گزروا دیا۔ یشار نے بغور تیمور کا چہرہ دیکھا تھا، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے تو میری دونوں اولادیں اہم ہیں، اور میں باپ ہوں، حالات فیس کرنا جانتا ہوں، مگر جتنا اس نے میرا ساتھ دیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ ماں ہوتے ہوئے بھی نہیں بکھری، بلکہ میرا حوصلہ بنی رہی۔ اس کے لہجے میں عجیب سا فخر اور مان تھا کشمالہ زاویار کے لیے، اور یشار مصطفیٰ کی نگاہوں میں اس پل اس شخص کے لیے رشک ابھرا تھا۔ تمام زندگی جس سراب کے پیچھے وہ بھاگتا رہا تھا، وہ اب تیمور صلاح الدین کی ملکیت تھی۔ وہ شخص خوش نصیب تھا یا کشمالہ ہی اس کی قسمت میں نہ تھی؟ مگر یہ احساس بس ایک لمحے کے لیے تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے زرمین کمال کا چہرہ لہرایا تھا، اور اس کا دل حسین پلوں کو یاد کرتا آپ ہی آپ مسکرا دیا۔ کشمالہ زاویار اسے اس لیے نہیں ملی تھی کیونکہ زرمین کمال اسے رب سے مانگ رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ تیمور نے پینٹنگ سے نظریں ہٹاتے اس کی سمت دیکھا۔ تم دونوں کو اب اولاد کی خاطر ہی صحیح، مگر ایک موقع دینا چاہیے ایک دوسرے کو۔ تیمور اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا، اس لیے مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آ رہی ہو نا آج پھر؟ تمہاری بہن 10 بار کالز کر کے یاد دلا چکی ہے، بھلا یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ اس کے زٹ ہوتے انداز پر تیمور نفی میں سر ہلاتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کمینہ! مگر اس کی بڑبڑاہٹ یشار سن چکا تھا، اور اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔
جہاں زرمینے کو 11ویں بار کال اس نے ملائی تھی۔ آج کئی سال بعد صلاح الدین صاحب نے خانم کی پوری فیملی کی اپنے گھر دعوت رکھی تھی، جبکہ زرمینے صبح سے ہی ان کے گھر موجود تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما، زیدان کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس وقت مریم کو کپڑے پہنا رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ خانم اور باقی سب کچھ دیر میں پہنچنے وہی والے تھے۔ وہ خود بھی تیار ہو چکی تھی اور اس نے سفید شفون کی فراک سے بے تن کی تھی، جو سادہ ہونے کے باوجود بھی خاصی دلکش تھی، جبکہ بالوں کو میسی بن میں لپیٹا ہوا تھا۔ آپ نے کال کی بابا کو؟ نہیں۔ کیوں؟ دادو نے کہا تھا آپ سے، پھر بھی نہیں کی۔ تنگ مت کرو اور فیڈر اٹھا کر دو۔ جب کہہ دیا دادو نے کہ آ رہے ہیں بابا، پھر بار بار کال کر کے کیوں پوچھنا ہے؟ زیدان نے ایک ناراض بھری نگاہ ماں پر ڈالتے بہن کو دیکھا۔ وہ بھی سفید فراک میں ہی ملبوس تھی۔ میں اور مریم مس کر رہے ہیں بابا کو، آپ کو یاد نہیں آئے؟ بابا میں بتاؤں گا انہیں۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی فیڈر اٹھا کر خود ہی پلانے لگا۔ یہ ناراضگی کا صاف اعلان تھا، جبکہ کشمالہ شکر مناتی کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کا دل شام سے ہی بڑے عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو کس طرح فیس کریں گے۔ اب تو اس کی ہر نگاہ، ہر پیغام، ہر انداز کا مطلب وہ بخوبی سمجھتی تھی، اور یہی سوچتے اسے عجیب بے چینی سی تھی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے بابا کہاں گئے ہیں؟ اپنی نظر انداز کیے جانے پر وہ خود ہی ناراضی بھلا کر ماں کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے بھول گئی تھی۔ کام سے گئے تھے، ابھی آئیں تو مزید ڈیٹیلز بھی لے لینا۔ اور یہ بتاؤ، سومیا آنٹی کیا کہہ رہی تھی واٹر بالز کے بارے میں؟ کیا کیا تھا تم نے؟ کشمالہ کو یکدم ہی مسز عابد کی بات یاد آئی تھی، اور زیدان سیدھا ہوتا مریم کی جانب متوجہ ہو گیا، جو اس کے ٹی شرٹ میں لگے بٹن کو اکھاڑنے کی کوششوں میں تھی۔ وہ تو بس میں کیٹس کے ساتھ تھوڑا سا کیا زید؟ ماں کے وارننگ بھری آواز پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور مریم اس کی جانب ہمکنے لگی۔ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کہ ایک کیٹ کتنی واٹر بالز فیس کر سکتی ہے۔ کشمالہ کا منہ شوق سے کھل گیا اور اس نے بے اختیار اپنا سر پیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بالکنی سے کئی کاریں ایک ساتھ ڈرائیو وے پر رکنے کی آوازیں آئی تھیں۔ خانم آ گئیں، میں جا رہا ہوں۔ موقع کی غنیمت کو جانتا وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتی مریم کو گود میں اٹھا کر خود بھی باہر ہی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں تمام افراد بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، مگر اس کی نگاہ زرمینے اور یشار کے ساتھ بیٹھے تیمور پر ٹھہری تھی۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ کی سلیوز فولڈ کیے زیدان کو گود میں لیے بیٹھا باتوں میں مصروف تھا، جبکہ اصل خوشگوار حیرت کی بات اس کی اور یشار کی صلح تھی، جس نے ان دونوں خاندانوں کو پھر سے ایک کر دیا تھا۔ ارے بھائی مالا، یہاں لاؤ ہماری مریم کو۔ خانم نے اس سے اپنی جانب متوجہ کیا تو تیمور کی نگاہ بھی اس کی سمت اٹھی تھی۔ وہ فوراً نظریں موڑتی خانم اور آقا جان کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی نصیبوں والی ہے میری بچی۔ خانم نے کئی نوٹ پرس سے نکال کر پاس کھڑی سب کو چائے سرو کرتی نعیمہ کو دیے تھے، اور مریم کو اپنی گود میں لے گئی۔ اتنے سال بعد اپنے بھائی کے گھر آئے ہیں، صرف اس کی بدولت۔ ہمیں تو بھائی بہت عزیز ہے یہ۔ ان کے پرمسرت انداز پر سبھی خواتین مسکراتی تھیں۔ وہ بھی تو کئی سال سے اس لمحے کی منتظر تھیں کہ یشار اور تیمور تمام رنجشیں بھلا کر پھر سے ایک ہو جاتے۔ ان سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر کشمالہ کھانے کے انتظامات دیکھنے کی جن کی سمت بڑھ گئی تھی۔ آج تو جیسے کچن میں ایک الگ ہی ہلچل مچی تھی۔ آقا جان نے خود حکم جاری کیا تھا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ بہت خوش تھے، اور انہیں کئی دن بعد اس طرح دیکھ کر صلاح الدین صاحب اور گھر کے باقی تمام افراد بھی خوش تھے۔ وہ ایک نظر تمام انتظامات پر ڈالتی واپس باہر آئی تو تمام مرد حضرات اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ خواتین اپنی۔ مریم اس وقت زرمینے اور یشار کے پاس تھی، اور نہ جانے یشار اس سے کیا کہہ رہا تھا، جو اس وقت وہ سرخ ہوتی اسے دور سے نظر آ رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر تیمور مصطفیٰ صاحب اور زاویار صاحب سے باتوں میں مصروف تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بھی اطمینان ہوا تھا کہ تیمور اور اس کے باپ کے درمیان حالات خود بخود ہی نارمل ہو گئے تھے، ورنہ زاویار صاحب جس طرح تیمور کے خلاف رہتے تھے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ کیا بات ہے یشار بھائی، ایسا کیا کہہ رہے ہیں آپ زرمینے کے کان میں کہ وہ ہر پل رنگ بدل رہی ہے؟ وہ ان کی جانب بڑھتی چھیڑے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ زرمینے نے اس کی بات پر جھیمتے دونوں کو ایک ساتھ گھورا تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ جب ان کے بھائی کو ان کی 10 کالز کا پتہ چلا، مجھے جھوٹا سمجھتا آفس سے نکل گیا۔ کشمالہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی زرمینے کے برابر میں ہی ٹک گئی تھی۔ اور وہ 10 کالز کس لیے کی گئی تھیں؟ وہ جو مصطفیٰ صاحب سے کوئی بات کر رہا تھا، کشمالہ کا دمکتا چہرہ دیکھتا ایک لمحے کے لیے جیسے بھول گیا۔
اس وقت اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ اسے اتنی دلکش لگی تھی کہ وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے بھی تو وہ خط پڑھا ہوگا۔ تیمور کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی تھی جو اسے بے چین کر گئی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ کیا کبھی اسے یقین آئے گا اس کی محبت پر؟ وہ کیسے اسے یقین دلائے گا؟ کیا کبھی اس لڑکی کا دل اپنے لیے صاف بھی کر سکے گا؟ جب باتوں کے دوران کشمالہ کی نگاہ بھی اس کی جانب اٹھی تھی اور اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی فوراً نظریں ہٹا گئی۔ یہ جھجک تھی یا گریز؟ بابا آپ کہاں گئے تھے؟ اس کی گود میں چڑھے زیدان نے تیمور کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ بابا کام سے گئے تھے بیٹا، تیمور نے اس کے بال سیٹ کرتے بتایا۔ لیکن آپ بتا کر کیوں نہیں گئے؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہوا تھا میں۔ اچھا پھر کیا کیا آپ نے؟ مرد حضرات کو ڈرائنگ روم کی جانب بڑھتا دیکھ کر تیمور اب اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ماما سے پوچھا، دادوں سے پوچھا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ جب آئیں تو پوچھ لینا۔ اس کے چہرے پر بڑے خفگی بھرے تاثرات تھے۔ یہ دونوں مجھے سیریس نہیں لیتی بابا۔ تیمور نے اپنا کہا ضبط کرتے اس کا گال چوما تھا۔ اپنے بیٹے کو میں سیریس لیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے؟ آپ ڈائریکٹ مجھے کال کر لیتے۔ ماما نے منع کر دیا تھا کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کروں۔ انہیں آپ کی فکر ہے نا بابا؟ اسے جیسے یکدم اس بات کا بھی احساس ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی خفا تھا ماں سے۔ ہاں تمہاری ماما کو میری فکر ہے۔ اس نے گہری سانس بھرتے اس کی سمت دیکھا۔ وہ مریم کو شاید ملیحہ صاحبہ کو دینے جا رہی تھی۔ کش، اس نے نہ جانے کیوں بے اختیار ہی اسے پکارا تھا اور کشمالہ نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ اس نے اپنے ارد گرد بیٹھی تقریباً تمام خواتین کا باتیں روک کر ان کی سمت دیکھنا بھی بخوبی محسوس کیا تھا، مگر یہ آکورڈنس بس ایک پل کی تھی، کیونکہ سب پھر انہیں جان کر نظر انداز کرتی اپنی باتوں میں لگ گئی تھی۔ مریم کو مجھے دے دو۔ اس نے اپنے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تیمور کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تیمور صلاح الدین کے حق سے پکارے جانے والے اس انداز پر کشمالہ جیسے اپنے آپ سے بھی چھپنا چاہ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو تیمور سب کے سامنے اسے کش کہہ کر پکار رہا تھا۔ چاہے اسے یہ لفظ سننے کی عادت ہو گئی تھی، مگر صرف تنہائی میں، اور آج سب کے بیچ کہہ کر جیسے وہ خود کئی راز سے ایک ساتھ پردے اٹھانا چاہتا تھا، جیسے ایک اتھارٹی تھی جو اس کے پاس آ چکی تھی۔ تیمور نے کشمالہ کے نزدیک آنے پر گہری نگاہوں سے اس کی بدلتی رنگت دیکھی تھی۔ آج نہ جانے کیا بات تھی جو بار بار نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر رہی تھی۔ اس نے مریم کو اپنی گود میں نہیں لیا تھا، بلکہ کشمالہ کی گود میں موجود رکھے وہ بیٹی کے ہاتھ کو نرمی سے چوم گیا تھا، جبکہ نگاہیں کشمالہ پر تھیں جو لب بھینچے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے خواتین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پوچھو گی نہیں کہاں تھا میں؟ مجھے بتا کر نہیں گئے تو پھر مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کشمالہ نے بس ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں ایک عجیب سا احساس ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے کم از کم ان نگاہوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی وہ، جبکہ تیمور نے اس کی گریز پر بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ بہت کچھ کہنا ہے آج، بہت کچھ بتانا ہے تمہیں جانم۔ اس کی گھمبیر سرگوشی پر کشمالہ نے دنگ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا تھا، اور مزید کچھ سنے تیزی سے زرمینے کی سمت بڑھ گئی۔ اس وقت اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر کوئی اس وقت یہ کہہ دیتا کہ اس کا چہرہ لہو چھلکانے والا تھا تو وہ فوراً یقین کر لیتی، مگر وہ اس شخص کو ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے وہ اس کی گریز یا جھجک کا فائدہ اٹھاتا۔ وہ اس کی کوئی کہانی، کوئی وضاحت بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ کشمالہ دانستہ طور پر تیمور سے دور ہی رہی تھی، جبکہ زیدان باپ کے سامنے ماں کے کم ہی قریب آتا تھا، اور اب بھی وہ اس کی گود میں چڑھا کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد چائے، کافی اور قہوے کا دور چلا تھا۔ یاشار اور تیمور کی کافی کی عادت ایک جیسی تھی، جسے دونوں نے ساتھ ہی لان میں بیٹھ کر پی تھی۔ دراصل انہیں شاہ نواز کے کیس سے متعلق کئی باتیں تھیں جو ڈسکس کرنی تھیں۔ عمیر بھی شاید کال پر ہی موجود تھا۔ تقریباً 11:15 بجے خانم فیملی سمیت گھر واپس روانہ ہو گئی تھی۔ ایک خوشگوار شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میڈم، کشمالہ نے سوئی ہوئی مریم سے نظریں ہٹاتے کبڈ بند کرتے مسز عابد کی جانب دیکھا۔ مریم گہری نیند سو چکی، اب آپ کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے وال کلاک کی جانب دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ کشمالہ خام خواہ خجل سی ہوتی اٹھ گئی تھی۔ جب سے مسز عابد نے کیئر ٹیکر کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، اس کی جہاں بہت سی ذمہ داریاں کم ہوئی تھیں، وہیں مریم کو کمرے میں لے کر جانے کے بہانوں پر بھی جیسے روک لگ گئی تھی، اور اس وقت اس کا ارادہ مریم کو ساتھ لے کر جانے کا تھا، مگر اب اسے گہری نیند سوتا دے کر وہ ایسا نہ کر سکی تھی۔ تنگ تو نہیں کرتی آپ کو رات میں؟ نہیں میڈم، بس فیڈر کے لیے اٹھتی ہے، وہ بھی اپنے مخصوص وقت پر۔ کشمالہ نے محبت بھری نظروں سے کارٹ میں سوئی اپنی بیٹی کو دیکھا۔
جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ماں بیٹی کا رشتہ مزید مضبوط اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آج کل وہ گھر پر ہی تھی، اس لیے مریم کے ساتھ زیادہ وقت گزر رہا تھا۔ وہ سارا دن اسی کے پاس ہوتی تھی، ایک واحد اس کا لمس تھا جسے مریم پہچانتی تھی، اور باپ کی گود سے بھی اس کے پاس آ جاتی تھی۔ کل میں اپنے پاس سلاؤں گی، آپ کو بھی ریسٹ ملنا چاہیے، مسز عابد نرمی سے ہنستی تھی۔ وہ بھی اکلوتی بیٹی کی ماں تھی جو بورڈنگ اسکول میں پڑھتی تھی، اس لیے مریم کو سنبھالنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ کشمالہ مسکراتی دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ تیمور کے نہیں بلکہ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لاک کرتی وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس وقت اس کا دماغ سوچوں کی آماج گاہ تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس وقت اگر وہ تیمور کے پاس جاتی تو وہی ہونا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ شخص اس کے گرد ایک جال بنتا اور وہ کسی بے بس شکار کی طرح اس میں پھنس جاتی۔ اسے نہیں پھنسنا تھا اس جال میں۔ وہ اس شخص کی خط سے یا ماضی سے جڑی ایک وضاحت بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اور اصل بات تو یہ تھی کہ وہ خود سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو جاتی، اس کا دل اسے اس شخص کے سامنے ہمیشہ شکست خوردہ کر دیتا تھا۔ اور اب جب کہ اسے تیمور کے دل کے راز معلوم تھے، وہ اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بالکنی میں کھڑے تیمور نے ایک بار پھر رسٹ واچ دیکھی جو رات کے 3 بجا رہی تھی، اور پلٹ کر کمرے میں دیکھا، وہ نہیں آئی تھی، اور اس کا مطلب کیا تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ کشمالہ زاویار کو اس کی وضاحتیں نہیں سننی تھیں، اسے اس کی حکایت دل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ سب کے لیے نرم ہو سکتی تھی مگر اس کے لیے نہیں، اور وہ کیوں نرم پڑتی؟ وہ کیوں سنتی؟ اس نے آج تک ایسا کیا تھا جو کشمالہ اسے یہ موقع دیتی؟ لبوں پر اداس مسکراہٹ ٹکے وہ وہیں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ایک آگ تھی جو اس کے دل میں لگی تھی، اور یہ اس سرد موسم سے نہیں بلکہ صرف کشمالہ زاویار کی مسیحائی سے بجھ سکتی تھی۔ وہ اس کے قریب ہونا چاہتا تھا، اب اس پر کھلنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ دیر کر چکا تھا، شاید بہت دیر، مگر تمام عمر وہ اس لڑکی کو خود سے بدگمان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر وہ کس کس بات کی صفائی دیتا؟ اپنے برے رویے کی، اس کی زبردستی شمس سے شادی کی، خود زبردستی اس سے شادی کے بعد وشا کے ہو جانے کی، پھر اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کی۔ اس وقت وہ اپنا احتساب کرنے بیٹھا تو ایک دلیل ایسی نہ تھی جو اس کے حق میں ہوتی، پھر وہ کس منہ سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنے دل کی بات کرتا؟ وہ تو مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکا تھا، مگر دل میں پھر ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ وہ ایک بار تو اسے سنے گی۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگے جاں سے لاکھ کری سہی، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح ہو کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے وار پر، جو نہیں کوئی تو ہمیں سہی، سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، نہ ہوا ان پہ میرا جو بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی، مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، میری آرزو کا بھرم رہے، تیری انجمن میں اگر نہیں، تیری انجمن کا کریں سہی، تیرا درد تو ہم کو نہ مل سکا، تیری رہ گزر کی زمیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی، میری زندگی کا نصیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں سہی، جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پہ نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو قتیل دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ اور یہ رات تیمور صلاح الدین کی آنکھوں میں کٹی تھی، وہ ایک پل نہیں سویا تھا۔ آفس جانے کے لیے تیار ہوتا وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں رد جگے اور زکام سے سرخ ہو رہی تھیں، جو یقیناً گھنٹوں بالکنی میں غم منانے کی ہی دین تھا۔ وہ اب بھی کمرے میں نہیں لوٹی تھی، اس کے اندر شدت سے بے چینیاں کروٹیں لینے لگی تھیں۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو سب کچھ روٹین پر آ چکا تھا۔ زیدان اسکول یونیفارم میں ملبوس ناشتہ کر رہا تھا اور وہ حسب معمول اس کے سر پر کھڑی تھی، ڈارک گرین کرتا پاجامہ میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھی۔ تیمور اسی کی سمت بڑھ آیا۔ کتنا انتظار کیا تھا کل ساری رات اس لڑکی کا اس نے، کتنی شدت سے وہ اپنا آپ اس کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے قریب آنے پر کشمالہ نے نظر اٹھا کر اس کے سمت دیکھا تھا، مگر ایک پل کے لیے اس کی نظر ٹھٹک کر رہ گئی۔
سرخ ہوتی ناک اور آنکھیں اور چہرے پر چھائے اجاڑ تاثرات لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نظریں پھیرتی زیدان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جلدی فنش کریں، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ بابا آپ لیٹ ہو گئے آج؟ جوس کو فنش کرتا زیدان تیمور سے مخاطب ہوا تھا۔ اسی پل رحیم بھی چلا آیا۔ بی بی جی گاڑی میں بیگ رکھتی ہے، چلو اٹھو جلدی۔ رحیم زیدان کو لے کر جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رحیم کو زیدان کو لے جانے کا اشارہ کرتا وہ کشمالہ کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کا انداز انتہائی سرسری تھا۔ رحیم زیدان کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں اکیلے ہی تھے۔ بعد میں نہیں کش، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ کل ساری رات تمہارا انتظار کیا ہے میں نے۔ اسے چیئر سے ہینڈ بیگ اٹھاتا دیکھ کر وہ ہاتھ تھامتا رک گیا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرا انتظار کریں، ہاتھ چھوڑیں، دیر ہو رہی ہے۔ ایک بار سن تو لو یار میری بات، اس طرح تو غلط فہمیاں مزید بڑھیں گی ہمارے درمیان۔ اس کے اصرار پر کشمالہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ ہمارے درمیان کبھی کچھ تھا ہی نہیں، جو تھا زیدان اور مریم کی وجہ سے تھا، آپ کی وجہ سے نہیں۔ اور آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ اس لیٹر کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ تیمور اس کے سرد تاثرات دیکھتا خود بھی ایک پل کے لیے سن پڑ گیا تھا۔ مگر مجھے کچھ کیا کہیں گے اب؟ ہاں بتائیں۔ اب کیونکہ آپ کو سب کچھ اپنے ارد گرد صحیح چاہیے تو آپ کو ان وضاحتوں کا خیال آ گیا، اپنے دل کی باتیں کہنے کا خیال آ گیا، ورنہ کچھ سال پہلے جب آپ چاہتے تھے میں آپ کے بھائی سے شادی کروں وہ بھی کروا لی، پھر خود زبردستی میری زندگی میں آ گئے، اس کے بعد 3 سال تک اپنی مرضی سے باہر نیو یارک میں گزار دیے۔ تب کہاں تھی یہ وضاحتیں؟ تب کیوں خیال نہیں آیا؟ اگر پلوشہ خط میں وہ باتیں نہیں لکھتی کہ آپ پھر بھی مجھے بتاتے؟ میری بات سن لو تم ایک بار بس، تمہاری ساری باتیں صحیح ہیں، مگر تم مجھے ایک بار سب کچھ کلیئر کرنے کا موقع۔ کشمالہ اپنی کونی اس کے ہاتھ سے نکالتی سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ اب وہی نہیں دے سکتی میں آپ کے ساتھ کمپرومائز تو نہیں کر سکتی تھی بچوں کے لیے، مگر جو آپ چاہ رہے ہیں یہ ناممکن ہے۔ ہر چیز، ہر فیصلہ اب آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا کہ جب دل چاہا میری ذات کی بے توقیری کر دی اور جب چاہا میری اہمیت کا احساس دلانے آ گئے۔ اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں اب، مجھے تب بھی یقین نہیں کرنا۔ کشمالہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا، اور یہ تیمور صلاح الدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ آج پھر وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ بنا تھا، آج پھر وہ اس کے رونے کا سبب تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑے لمبے لمبے ڈگ پھڑتا گھر سے نکل گیا تھا۔ کشمالہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک پل میں خود کو مضبوط ثابت کرنے کے بعد اگلے ہی لمحے ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ اپنے آنسو ضبط کرتی تھکی تھکی سی وہیں چیئر پر ٹک گئی جب اس کی نگاہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ملیحہ صاحبہ پر پڑی تھی، اور ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ سن چکی تھی۔ انہیں اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر کشمالہ بے اختیار نظریں چرا گئی۔ آج شاید اس کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج گئی نہیں اب تک بیٹا؟ 8:30 بجتے دیکھ کر انہوں نے نرمی سے اس سے پوچھا، مگر وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں جب اسے اپنا ہاتھ پر ان کا ہاتھ محسوس ہوا تھا، اور اس نے نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ تم جو بھی کرو گی اس میں تمہارے ساتھ ہوں گی بیٹا۔ تم نے ہم بڑوں کے ہاتھوں میں اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے سونپ دیے، اور ہم سب پوتے کے لالچ میں تمہاری ذات، تمہاری خوشیوں کو نظر انداز کر گئے، مگر اب تمہیں مزید ہمارے فیصلوں پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہ کرو جس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ کشمالہ ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی، اور وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھپکتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور پھر ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان وہ آخری جھڑپ ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کشمالہ واپس کمرے میں تو آ گئی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان بات بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ بس خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ جان کر اسے نظر انداز کرتی تھی۔ کتنا مشکل تھا یہ وقت اس کے لیے۔ وہ راز جو سالوں سے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، جو باتیں سالوں سے کسی سے نہ کہی تھیں، اب وہ اس لڑکی کو ہر صورت بتانا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے سرد مہری تیمور صلاح الدین کو پاگل کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ دشمن جاؤں سے چین نہیں لینے دے رہی تھی، اور دوسری جانب اس کا زکام جو 1 ہفتہ ہونے کے باوجود ختم ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کر گیا تھا، مگر وہ خود سے لاپرواہ ہو چکا تھا۔ اسے بھی اب اپنی فکر نہیں تھی، کیونکہ کشمالہ اس سے پوری طرح نگاہ موڑ چکی تھی۔ کیا اسے نظر نہیں آتا تھا اس کا زکام، اس کا روز چڑھتا اترتا بخار، اس کے رت جگے، اس کے بے انتہا سگریٹ نوشی، اس کا دیر سے گھر لوٹنا، اس کا ناشتہ نہ کر کے جانا، ان سب کے ساتھ نہ بیٹھنا،
اولاد کو وقت نہ دینا، اور اگر یہ تبدیلی کشمالہ زاویار کو محسوس نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی محسوس کرنا چھوڑ چکا تھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اپنے فلو کا علاج کیوں نہیں کروا رہے؟ کشمالہ بچوں کے لیے صلاح الدین صاحب اور ملیحہ صاحبہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب وہ صلاح الدین صاحب سے کسی فائل کے متعلق پوچھنے چلا آیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا خود ہی، بابا منیب نے کل ایک فائل دی تھی آپ کو۔ ماں کو جواب دیتے اس نے صلاح الدین صاحب سے پوچھا۔ اس کی آواز الگ ہوئی، بیٹھی ہوئی اور زکام زدہ ہو رہی تھی۔ مریم کو ٹوائس سے کھلاتی کشمالہ نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بلو ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ کافی رف حلیے میں تھا۔ بڑھی ہوئی شیو اور آنکھوں کے گرد حلقے آج کافی واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کے اندر بےقلی سی بڑھنے لگی۔ تیمور کی نگاہ بھی اس کی سمت اٹھی تھی، مگر نہ جانے کیوں کشمالہ نے اس بار نظریں نہیں چرائی تھیں۔ ہاں، وہ میری اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہیں۔ بیٹے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے انہوں نے جواب دیا تھا۔ تیمور، میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے؟ یہ کیا بچپنا ہے؟ 1 ہفتے سے چل رہا ہے تمہارا یہ فلو۔ ملیحہ صاحبہ کو اب اس کی حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ میڈیسن لی ہیں، اب میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا؟ بیزاری سے کہتا اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ ویڈیو گیم کھیلتے زیدان نے بھی اسکرین سے نظر اٹھاتے باپ کی پشت کو دیکھا تھا۔ تیمور کی بدلی ہوئی طبیعت اب آہستہ آہستہ گھر کا ہر شخص محسوس کر رہا تھا۔ اسٹڈی میں آتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس وقت اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا کہ آنکھوں سے پانی تک رس رہا تھا۔ اپنی کن پٹیاں دباتا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اسے اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر وہ اسی حالت میں پڑا رہا۔ اس وقت آنکھیں کھولنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا جب ایک مخصوص پسندیدہ بھینی بھینی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی، جسے قریب سے، بہت قریب سے محسوس کرنے کا وہ شدید خواہش مند تھا۔ آنکھیں واں کیں تو وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے کھڑی سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود سے تھکن جیسے کہیں غائب ہونے لگی تھی۔ وہ سیدھا ہوتا اٹھ بیٹھا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا سب؟ جو آپ کر رہے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ اور کیا کر رہا ہوں میں؟ ایک فلو کو اس قدر بڑھا کر خود سے لاپرواہ ہو کر کیا جتانا چاہ رہی ہے مجھ پر؟ تیمور ایک تھکی تھکی سانس بھرتا واپس اپنی سابقہ پوزیشن میں لیٹ گیا تھا۔ وہ یہاں آج بھی سننے نہیں بلکہ سنانے آئی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور ماما کے کہنے پر یہاں آئی ہو تو میں پہلے ہی انہیں بتا چکا ہوں۔ میں کسی کے کہنے پر نہیں آئی۔ تیمور نے گردن ترچھی کرتے اس کی جانب دیکھا۔ مگر میرے لیے بھی تو نہیں آئی؟ کیا شکوہ تھا؟ کیسی اداسی تھی ان آنکھوں میں؟ کشمالہ لب بھینچتی ارد گرد دیکھنے لگی جیسے کوئی ڈھنگ کا جملہ تلاش کر رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے پوری فیملی آہستہ آہستہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا مگر مجھے نظر آ رہا ہے۔ تیمور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کشمالہ یکدم چپ ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ اور جہاں تک فیملی کی ڈسٹربنس کی بات ہے تو ٹھیک ہے، پہلے تم سے بات کرنی چھوڑی تھی، اب اگر چاہتی ہو تمہاری نظروں سے دور چلا جاؤ، ٹھیک ہے، فائن۔ کشمالہ بے یقینی سے اس کا سرخ چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے پیشانی پر بکھرے بال ہٹائے اور اس کے بخار کی حدت چیک کرے۔ میں منیب کی جگہ خود لاہور چلا جاؤں گا، کم سے کم بھی 15 دن کا وزٹ ہے، تب تک تو تمہیں سکون رہے گا، کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگی۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر تیمور کا دماغ مزید خراب ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اگر اس طرح وہ سکون حاصل کر رہی تھی تو ایسا ہی صحیح۔ میں صرف یہاں آپ کو ڈھنگ کی میڈیسن کا کہنے آئی تھی، باقی مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کا کیا اسکیجول ہے۔ اسے اسٹڈی ٹیبل کے پاس جاتے فائلز الٹ پلٹ کرتا دیکھ کر وہ بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ اوکے، میں لے لوں گا میڈیسن آج سے، بس۔ کشمالہ کا منہ بے یقینی سے کھل گیا تھا، ایک تو اس کے آرام سے مان جانے پر اور دوسرا اس کے اب تک کوئی میڈیسن نہ لینے پر۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کا فلو اتنی طوالت کیوں اختیار کر گیا تھا۔ آپ نے میڈیسن نہیں لی تھی اب تک؟ اس کے شاکڈ آواز پر تیمور نے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے ایک بار بھی کہا تھا۔ کیا پاگل پن تھا یہ؟ وہ ایک میچور شخص اس وقت اسے کوئی ضدی بچہ لگا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اس قدر شدت پسند کیوں ہو رہا تھا؟ کشمالہ اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں سے نظریں ہٹاتی اسٹڈی سے باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چند دن میں اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی، مگر وہ لاہور نہ جا سکا تھا۔ لیکن اس کی روٹین میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ جو کبھی ناشتہ اور رات کا کھانا فیملی کے بغیر نہیں کھاتا تھا، اب اس کی روٹین بالکل بدل چکی تھی۔ وہ روز رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ اگر یہ سب وہ کشمالہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا تو اسے پوری طرح مل رہی تھی، مگر کشمالہ نے ایک بار بھی ظاہر نہ کیا تھا۔ وہ اس وقت تک جلے پیر کی بلی بنی جاگتی رہتی تھی جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا تھا، اور جس وقت وہ لوٹتا کشمالہ
بن کر پڑ جاتی تھی۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بعد بالکنی میں رات کے 3 بجے تک سگریٹ نوشی کا لمبا سیشن چلتا تھا اور وہ بس جاگتی ساکت پڑی رہتی تھی۔ وہ اسے کیوں اس کی حال پہ نہیں چھوڑ پا رہی تھی، اس کا جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ رات کو کب سوتا تھا، مگر اب تیمور اس سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا، کیونکہ یہ کام اب اس کی نظریں بخوبی کرتی تھیں، جو دن رات چلتے پھرتے اس پر ٹکی رہتی تھی۔ اور پھر ایک رات بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ شاید رات کا آخری پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے اپنے برابر میں لیٹے وجود کو دیکھا جو اس وقت جاگ رہا تھا، اور حیرانی کی بات یہ تھی وہ کروٹ کے بل لیٹا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ زاویار اس پل جسے سانس لینا بھول چکی تھی، نیم اندھیرے میں بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ سحر بس چند لمحوں کا تھا، کیونکہ تیمور پھر اس کی جانب سے کروٹ بدل گیا، مگر وہ کتنی ہی دیر تک اس لمحے کے زیر اثر رہی تھی۔ بابا، میں نے کل ڈنر پر اتنا ویٹ کیا مگر آپ نہیں آئے، آپ پرامس کر کے گئے تھے۔ زیدان اس کے سینے پر چڑھا اس سے شکایت کر رہا تھا۔ کشمالہ کبرڈ میں کپڑے رکھتی ان کی جانب ہی متوجہ تھی۔ آج اتفاق سے وہ گھر پر موجود تھا۔ سوری یار، بھول گیا تھا۔ اس کی نگاہ بھٹک کر پھر اس دشمن جاں تک جا پہنچی۔ مسٹرڈ کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس اپنے لمبے سیاہ نم بالوں پر ہاف کیچر لگائی ہوئی تھی۔ کیوں بھول گئے بابا، اب آپ بہت بزی رہنے لگے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے۔ اور تیمور کا دل اس کی شکایت پر بے اختیار سکڑا تھا۔ اچھا بولو، کہاں چلنا ہے؟ ایسا کرتے ہیں پہلے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، پھر کچھ آرڈر کریں گے اچھا سا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں بابا؟ باپ کے یکدم مان جانے پر اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا، ورنہ تیمور کئی ہفتوں سے جس طرح بیزار اور بزی پھر رہا تھا اس کا بھی وہ گواہ تھا۔ بالکل سچ، چلو کھڑے ہو اب۔ یاہو! زیدان نے اس کی گود میں چڑھتے نعرہ لگایا تھا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ کشمالہ کو بھی محسوس بھی نہ ہو سکا تھا کہ اس کے لبوں پر اس پل بڑی خوبصورت مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ اور جب احساس ہوا وہ جیسے خود پر حیران ہو گئی تھی، کیا وہ بھی پرانے تیمور کو مس کر رہی تھی؟ اور جب اس بات کا ادراک ہوا وہ جیسے وہیں تھم گئی، کہ اتنی جلدی اس کا دل موم ہو گیا تھا۔ مگر بات تو یہ تھی کہ اس کا دل تو کبھی پتھر تھا ہی نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا سخت روپ تو بس ایک دکھاوا تھا، ورنہ وہ کون سا لمحہ تھا جب کشمالہ نے اس شخص کی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ آج کافی تھک چکا تھا۔ میٹنگز اور کلائنٹس کے ساتھ وزٹ نے اسے سارا دن مصروف رکھا تھا، اور اس پر وہ صرف خالی پیٹ میں کڑوی کافی زہر مار کرتا رہا تھا۔ اس وقت اسے سخت تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے اس کی راتوں کی نیند اڑی تھی اس کی روٹین مزید ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ مگر زیدان کی شکایت کے بعد سے وہ وقت پر گھر آنے لگا تھا۔ وہ اپنے دل کے مسئلوں میں اپنے جگر گوشوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور اس دشمن جاں کو اس سے دور ہوئے پورا 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں جتنا بے بس تیمور صلاح الدین نے خود کو تصور کیا تھا ایسا کبھی محسوس ہی نہ ہوا تھا۔ وہ اس ایک لڑکی کے لیے خود کو اس قدر بدل چکا تھا کہ خود پر حیران تھا۔ اس کی راتوں کی نیند صرف کشمالہ زاویار کی وجہ سے اڑی تھی، اور وہ اسے بے چینیوں میں دھکیل کر خود چین کی نیند سوتی رہتی تھی، اور وہ رات آنکھوں میں کاٹتا اسے دیکھتا تھا۔ اب تو جیسے یہ اس کا مشغلہ بن چکا تھا کہ کب وہ گہری نیند میں جائے اور کب وہ اسے فرصت سے دیکھے۔ وہ لڑکی جو اس کی محبت تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی دسترس میں آ چکی تھی۔ اسے وہ 1 ہاتھ کے فاصلے پر لیٹا بس دیکھتا تھا۔ کیسا مذاق تھا یہ جو اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ کار پورچ میں رکنے پر وہ سوچوں سے نکلتا کار سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لاؤنج میں ابھی داخل ہی ہوا تھا جب اس کی نگاہ سیڑھیوں کے پاس رکھے سیاہ رنگ کے 2 سوٹ کیس پر پڑی تھی، اور تیسرا رحیم لے کر نیچے آ رہا تھا۔ اس کا دل بڑے ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ یہ کس کا سامان تھا؟ کیا یہ کشمالہ کا سامان تھا؟ کیا وہ جا رہی تھی؟ مگر اب تو وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا، یا اسے اب اس کا وجود بھی نگاہوں کے سامنے گوارا نہ تھا۔ دل و دماغ میں یکدم ہی سوالوں نے حملہ کیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔